بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں سردار ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب۔ اس وقت جو جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس صورتحال میں ہمارے محکمے جو ہیں، محکمہ ماحولیات اور اس کے بعد محکمہ جنگلات، یہ کیا رول ادا کر رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ تو اس حوالے سے سردار رفیق صاحب بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آگ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنا ہمارا رقبہ اس آگ میں جل چکا، اور آگ کی صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی پی سی ہوٹل کے باہر میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ دن بھر ہمارے افسران ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کے سین میں بھی آگ لگی ہے اور وہاں بھی پودے جلے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کیا آج تک ہم کوئی ایسا میکانزم ڈیوائس کر سکے کہ جس کے ذریعے فوری طور پہ آگ پہ قابو پانا؟ ہم لاس اینجلس کی جو آگ ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہاں ہر سال لگتی ہے، بڑے وہاں پہ جو جنگلات ہیں بہت گھنے ہیں، اور وہاں پہ ان کی بس میں نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پہ اس کو کنٹرول کریں۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہمارے بس میں، نہ ہمارے اتنے گھنے جنگلات ہیں۔ جب کشمیر آزاد کشمیر بنا تو اس وقت یہاں پہ جنگلات جو تھے 45% رقبے پہ تھے۔ اس وقت ہمارے پاس محکمہ جنگلات کہتا ہے 8% ہے، لیکن اس سے بھی کہیں کم ہے۔ لیکن ان کا بھی یہ حال ہے کہ روزانہ جلائے جا رہے ہیں، اور ان پہ قابو پانا، آگ پہ قابو کا پانا دنیا کی نسبت یہاں پہ بہت آسان ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کر رہے ہیں ہمارے محکمے، اور عوام کے سامنے کیسے اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم واقعی عوام کے ٹیکسوں پہ سے ہم تنخواہیں لے رہے ہیں اور عوام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ روشن مغل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں تو کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کلائمیٹ چینج کے پراسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان اس وقت ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر فال کرتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ متاثر ہونے والے ممالک کی جو فہرست ہے اس میں 5ویں نمبر پر ہے۔ لیکن پاکستان کا کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج کے اندر جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ ابھی بھی 1% سے جو ہے وہ کم ہے۔ لیکن چونکہ یہ گلوبل مسئلہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس مسئلے کے اثرات سے جو ہے وہ ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری پریپیئرڈنیس یا اس کے لیے جو تیاری ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، جس میں فلڈ ہے، باقی جو ہے کیا کہتے ہیں ہیٹ ویو ہے، یا ڈراؤٹ ہے، یہ خشک سالی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ محکمے کیا کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ محکموں نے اس سارے بگاڑ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی ہوئی ہے۔ کلائمیٹ چینج پالیسی ہے، ایجوکے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے، فارسٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے، یہ ساری چیزیں آن بورڈ ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کتابوں میں ہے سردار صاحب۔ ہم نے دیکھا چند سال پہلے ایک زبردست قانون لائے جنگلات والے کہ جو جنگل کاٹے گا اس کو اتنی سزا ملے گی۔ پہلے جو ہمارے پاس جو پرانا ایکٹ تھا اس میں کافی تبدیلیاں کر کے بہت سزائیں بڑھا دی گئی، جرمانے بڑھا دی گئے، اور سٹاف جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا، اور چیف کنزرویٹر جو ایک پوزیشن تھی اس کی جگہ 2 اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں کے اندر فائلیں بھری ہوئی ہیں، دفتروں کے اندر اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، سب وہاں پہ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جنگل جہاں پہ جنگل ہے اس وقت ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جنگل والے جا کے، محکمہ جنگلات والے بڑے آفیشیل، وہ جنگلات جہاں پہ وہاں قریب جا کے کیمپنگ کرتے، کیمپ لگاتے کہ ہم نے اپنے جنگل کو بچانا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں گرمیوں میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گاڑی گورنمنٹ کی تمام فیسلٹیز، لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے پہ سب پہ کچھ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن جس جنگل کے لیے بھرتی کیا گیا ہے، جس جنگل کے لیے محکمہ قائم کیا گیا، وہ جنگل ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ختم کیا جا رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ روشن مغل صاحب، آپ کی باتوں سے میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ سچویشن پرویل کر رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ محکمہ جنگلات کے سٹاف کی جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی میں اگر آپ کو اپڈیٹ کروں تو اس وقت پوری آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 2000 ملازم ہے جو کہ محکمہ جنگلات کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی بات کریں تو آزاد کشمیر پروٹیکشن کی ایجنسی جو ہے انوائرمنٹ کی، اس کے اندر صرف 62 لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے پوری آزاد کشمیر کو دیکھنا ہے۔
ایکچولی جہاں تک صرف آگ لگنے کی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قدرتی عوامل سے نہیں ہو رہی ہے. یہ آگ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. یہ آگ ہم خود لگا رہے ہیں، ہمارے بچے لگا رہے ہیں، جس میں 2-3 فیکٹرز بیسک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی کی کمی ہے. اب لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی شرارت کر رہے ہیں، ایک ماچس پھینک رہے ہیں اور چند لمحوں کی تسکین کے لیے جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑے پیچ کو جلا رہے ہیں، جس کے اندر نہ صرف پودے اور درخت جل رہے ہیں بلکہ بہت سی ایسی حیاتیاتی تنوع کی امپورٹنٹ چیزیں جل رہی ہیں کہ جس کا بہت بڑا نقصان ہے. لیکن یہ صرف شعور اور آگاہی کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شعور اور آگاہی تو شعور کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. شعور اور آگاہی کے لیے محکمے کا جہاں تک کام ہے وہاں تک اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری. جیسے آپ نے آج بہت اچھا کیا کہ اس کے اوپر پروگرام کیا. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ پچھلے 2 مہینوں سے یہ مسئلہ آگ والا چل رہا ہے تو کتنے پروگرام میڈیا پہ آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھے کہ جو اس فیکٹر کو دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ذمہ داری محکمے کی ہے. ہمارے جہلم ویلی میں آگ بجاتے ہوئے 3 دن پہلے موڑا صادق گاؤں میں کچھ لوگ 2 بچے زخمی ہوئے. اب ان کے گھر کو آگ لگنے والی تھی، اس لیے وہ کودے اور انہوں نے اس کو آگ کو بجھایا. تو کیا ہمارا محکمہ جنگلات جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جا کے تربیت دینا، اور خود جب ایسے، چونکہ آپ کا ڈرائی سیزن جو ہے، خشک سالی کا جو یہ عرصہ چل رہا ہے، یہ 3 مہینے ہیں آپ کے. ان 3 باقی 9 مہینے محکمہ جنگلات بے شک اپنے دفتروں میں فائلوں میں لگے رہیں، اور یہ 3 مہینے جو خشک سالی کے ہوتے ہیں، کیا ان میں جنگلوں کے قریب جا کے ڈیرے لگانا جنگل والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 مہینے ہی نہیں، ہر وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی تو خشک سالی یا اس کی بات مکار رہے ہیں آگ کی، لیکن جنگلات کو تو ہر وقت ہی تھریٹ ہے، وہ کٹنے کا ہے، وہ سارا ہے. جہاں تک جو محکمے کی بات ہے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ میں نے خود ذاتی طور پہ یہ فارسٹ فائر کے اوپر ایک کمپین کی. یہ تقریباً 2 سال قبل کی بات ہے، اور محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر ہم نے بھمبر سے لے کر یہ نیلم تک ہم نے باقاعدہ سے بورڈ بنا کے جس کے اوپر یہی میسیجز لکھے گئے کہ آپ جنگلات کو آگ نہ لگائیں. اگر ابھی بھی آپ یہ باغ کی طرف ٹریول کر رہے ہوں تو دھیرکوٹ کا ایریا جو زیادہ آگ کے لیے مشہور ہے، یا بھمبر سے اگر آپ کوٹلی کی طرف آ رہے ہوں، یا آپ راولا کوٹ سے عباس پور کی طرف جا رہے ہوں، تو آپ کو وہ بورڈز ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پہ ملیں گے. مطلب اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے محکمہ یہ ایفرٹ کرتا ہے. لیکن رفیق صاحب مجھے اس پہ یہ خدشہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہا. جیسے کہ آپ کسی بندے کو جا کے پن پوائنٹ کرو، اور پن پوائنٹ جو ہے نا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کروں. آپ کی نظروں سے شاید گزرا نہ ہو ایک نوٹیفیکیشن جو یہاں پہ مظفر آباد میں سابق ڈپٹی کمشنر تھے ندیم جنجوعہ صاحب، ان کے ٹائم میں جب یہ فائر کا جو سیزن سٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن عام پبلک کے لیے کیا تھا کہ جہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ کہ جو آگ لگا رہا ہے، آپ کو ایسا بندہ جو ہے وہ ملتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں. جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، EPA اپنے ان قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آگ لگانے والے ہم ہیں خود ہی. اب میں اگر میرا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار آگ لگا رہا ہے تو اس کے خلاف میں رپورٹ نہیں کروں گا. یہی وہ لیول ہے ہمارا اس کا شعور آگاہی کا یا رویوں کی تبدیلی کا، جس کو میں کہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہی ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں تو ہم بہت سارے مسائل کا ہم خود حل کر سکتے ہیں. جیسے بجلی کی چوری ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ بھائی کون چوری کر رہا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہی جی ہمارے ملےداری خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب آگ جو ہے، جنگلات تو کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، وہ شیئرڈ پراپرٹیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والے جو شرارتی عناصر ہیں، ہم ان کی نشاندہی نہیں کرتے، ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو نہیں پورا کرتے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 62 لوگ، اگر 62 ملازمین ہیں تو اس میں کوئی چپراسی ہے، کوئی سینئر آفیسرز ہیں، کچھ فیلڈ کے آفیسرز ہیں. وہ اس سارے مسئلے کو اگر آپ صرف مظفر آباد کی پیریفری کی بات کریں تو آپ کو ایک وقت میں جو ہے وہ ملٹی ڈائریکشنل جو ہے وہ آگ نظر آئے. ہمارا ایک سوال ہے کہ جنگل جو ہے وہ درخت جو ہے وہ جنگلات میں، لیکن ہمارے تمام آفیسر سے لے کے لوور تک جتنے بھی ہیں سب دفاتر میں بیٹھے ہیں، اور ایون آپ کا گارڈ جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتا. بے شک اس کے قریب جنگل میں آگ لگی وہ بھی نہیں نکلتا ہے.
اس لیے کہ اس کو پتہ مجھے سینئر کا آرڈر نہیں آیا، وہ اس سے نہیں نکلتا. یہ رویے جو ہیں یہ محکمے اگر آپ رویے اپنے ٹھیک کر دیں، لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ اس سے تنگ ہیں، اس لیے کہ لوگوں پچھلے سال آپ نے جیسے ذکر کیا تھا، پچھلے سال لوگوں کے گھر جلے، پچھلے سال لوگ اس آگ میں جھلسے. اس سال بھی اگر لوگ اپنی مدد، آپ کے تحت لوگوں نے بہت سارے علاقوں کو، جنگلات کے لوگ وہاں پہ ایکٹیو نظر نہیں آئے. کیا یہ محکمہ اس کے لیے قائم ہے کہ یہ صرف کٹوائیں جنگلات، اور اخلاص کا آپ نے ختم کر دیا، آپ نے کہا جی اخلاص کا محکمہ ختم کرتے ہیں، اس سے جو ہے جنگل ہمارے بچیں گے. اس کے بعد جتنی سپیڈ سے اخلاص کا محکمہ ختم کرنے کے بعد جتنی سپیڈ سے جنگل ہمارے ختم ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ محکمہ جنگلات والے کب دفاتر چھوڑ کے فیلڈ میں جائیں گے؟ ان کو تو فیلڈ کے لیے بھرتی ہے، تو فیلڈ میں نہیں جا رہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیلڈ کے لیے باقاعدہ سے سٹاف ہوتا ہے. جہاں تک آپ ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ گزشتہ دنوں میں جو ہے وہ آپ کے علاقے کے اندر جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوا، ایسے ہی کوٹلی میں ہوا پچھلے سال، 2 بچے جو ہیں وہ جلس گئے. لیکن اس کے ساتھ آپ کی نظر سے شاید یہ خبر نہیں گزری کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاران 3-4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ 2 سال قبل، جو صرف آگ بجھانے کے لیے گئے تھے.